بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان ایک نئی لڑائی شروع ہو چکی ہے جو بڑی خطرناک ہے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس کو دکھانا پڑا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فاٹا کے علاقوں کو جب شامل کر دیا گیا 25ویں ترمیم کے تحت خیبر پختونخوا صوبے میں، اب ان کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ الزام لگایا گیا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ منرلز بل ہم نے نہیں پاس ہونے دیا، جس میں منرلز کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس کسی طرح سے چلا جائے، ہم یہ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر یہ زبردستی کی گئی، کیونکہ 2/3 میجورٹی اب آ گئی ہے حکومت کے پاس مخصوص نشستوں پر قبضے کے بعد، تو اب اگر یہ علاقے واپس وفاقی حکومت اپنے انڈر لینا چاہتی ہے، قبائلی علاقے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز تھے جن کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا تھا، وہ انگریز دور سے اسی قانون کے تحت چلے آ رہے تھے، ان پر کوئی پاکستان کا آئین اس طرح سے لاگو نہیں ہوتا تھا، وہاں الگ ہی سسٹم چلتا تھا، تو اس کو باقاعدہ صوبے کے انڈر لایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد دوبارہ صوبے سے اس لیے لیا جا رہا ہے، تحریک انصاف کا یہ الزام ہے کہ وہاں پر جو معدنیات ہیں ان پر وفاقی حکومت اپنا کنٹرول حاصل کر سکے۔ اس پر اب تحریک انصاف کی گورنمنٹ سامنے آ گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، حتیٰ کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ بھی غلط ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو قبائلی علاقوں سے اس طرح کا رد عمل آئے گا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا خوفناک وہاں سے رد عمل ہوگا، اور یہ مداخلت کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کس طرح کا وہاں سے رد عمل آئے گا۔ تو ایک تو یہ لڑائی اب ہمیں بڑھتی نظر آ رہی ہے جو کہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے اگر وفاقی حکومت نے یہ قدم اٹھایا۔ ویسے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کا بیان اعلان سامنے آیا ہے کہ بھارت کے کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقررہ کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منہ توڑ، شدید اور گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا اور نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب میں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی بھارت کا بڑا نقصان ہوا ہے، اور اب یہ ہے کہ وہ اعزازات بھی اس کو دینے پڑ رہے ہیں پریشر کی وجہ سے، جہاں اس کو ماننا پڑ رہا ہے، کبھی کوئی ایک شخص مانتا ہے ہاں جی ہمارے رافیل طیارے گرے تھے، پائلٹس کا بھی مانا جا رہا ہے، ہلاکتوں کا بھی مانا جا رہا ہے، تو اب وہ خفت مٹانے کے لیے کبھی کہتا ہے جی سنتاس معاہدہ تو میں نے ختم کر دیا ہے، ابھی تو خیر سیلاب آ رہے ہیں، اسلامی صورتحال ہے، جب یہ پانی کی کمی ہوگی پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، تو کہیں ڈیسپریشن میں پھر کوئی بھارت کوئی اور مزید حرکت نہ کرے، اس کے امکانات موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے چور کی داڑھی میں تنکا ایسا پکڑا جا رہا ہے، اب اس کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے الزامات پر الیکشن کمیشن کا رد عمل سامنے آ گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات پر جو حقائق کے برعکس تبصرے ہوئے، ان میں کوئی صداقت نہیں۔ الیکشن کمیشن اب ان کو اس لیے بھی ذرا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب گروک کے ذریعے اور اسی طرح ظاہر ہے جتنے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول آ رہے ہیں وہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کتنا بدترین کردار تھا۔ آپ پوچھیں اے آئی سے، وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کی تاریخ کے بدترین الیکشن 2024 کے تھے پاکستان میں جو ہوئے۔ الیکشن کمیشن کا کردار وہ بتاتے ہیں مشکوک تھا۔ جو کمشنر راولپنڈی تھے ان کے بارے میں گروک بتاتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بتاتی ہے کہ دیکھیں اس کے کیا الزامات تھے، کس طرح انہوں نے دھاندلی کرائی۔ اس نے اس وقت بیان دیا تھا کہ اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور چیف الیکشن کمشنر دونوں ملوث ہیں دھاندلی میں۔ پھر چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہتے ہیں کہ جی الزام لگاتے ہیں کہ بطور رشوت یہ جو ایکسٹینشن ملی ہے کہ تم رہو جب تک کسی اور کو نہیں لایا جاتا، تو یہ سب کیسے ہے؟ تو ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ خوشگوار موڈ میں تصویر اترتی ہے۔ تو اب ہر جگہ جب تنقید ہو رہی ہے تو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب وضاحت جاری کرنی پڑی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے یہ الزامات بڑے بے بنیاد ہیں، یہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہے، ہم تو سارا کام آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں، اور بالکل صحیح ہم نے کام کیا، بالکل اس طرح جس نے 10 مہینے تک فل کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے پر، اور پھر جب ہوا ہے دوسرا بینچ بن گیا 26ویں ترمیم کے بعد، تو پھر آپ دیکھیے ایسے ابھی وہ دستخط شدہ فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا اور وہ سیٹیں تحریک انصاف سے چھین کر بانٹ بھی دیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ساحلی علاقوں سمیت کراچی میں ہلکی بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بیشتر، جبکہ بلوچستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کی جانب سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور بڑی تیز بارشیں ہو سکتی ہیں۔ تفصیل ہے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں الرٹ کا کہہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح تمام صوبوں میں تمام شہروں میں
صورتحال کہیں بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ پھر دریاؤں کی صورتحال تو بہت ہی الارمنگ کہی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری، دریائے کابل، سندھ، چناب اور جہلم میں پانی کی سطح میں اضافہ متوقع ہے۔ 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے الرٹ کے مطابق دریائے کابل، سندھ، چناب اور جہلم میں پانی کی سطح میں اضافہ متوقع ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب بھی متوقع ہے۔ اسی طرح دیگر دریاؤں کی بھی صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ ندی نالوں میں یہ طوفانی آ سکتی ہے، سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے، بڑی تفصیل ہے۔ تمام جو اس وقت چھوٹے بڑے ہمارے دریا ہیں اور اسی طرح سے ندی نالے ہیں، وہاں سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ اتنی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے کہ مکینوں کو کہا جا رہا ہے جو نشیبی علاقے ہیں وہاں سے اپنے مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کریں، اور حساس علاقوں کے مہین ہنگامی صورتحال کے 3 سے 5 دن کی خوراک، پانی اور ادویات مشتمل ایمرجنسی کٹ تیار رکھیں، خوراک بھی ذخیرہ کر لیں، اتنی خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ الرٹ باقاعدہ جاری کیا گیا ہے۔ اس وقت ہنگامی صورتحال ہے، بہت زیادہ خطرات ہیں، اور اللہ رحم کرے ہمارے وطن پر، ملک پر۔ یہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ صورتحال ہماری سیلابی بنتی ہے، اور زیادہ تر پانی پھر بھی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اوپر سے دشمن کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو پانی تمہارا روک دیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے جی، کیونکہ یہ اخبارات میں چھاپی گئی۔ سردار تمیم الیاس یہ اب پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، ان کے حوالے سے خبریں آئیں کہ جی عمران خان کے بارے میں میرے پاس ایسی چیزیں ہیں، ایسے انکشافات ہیں کہ اگر وہ میں سامنے لے آؤں تو عمران خان کی مقبولیت تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی خبر چھپی کہ جی 15-20 کروڑ تو عمران خان فون پر ہی مانگ لیا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب کی طرف سے، ان کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے یہ سارے جھوٹے من گھڑت بیانات ہیں، اعلانات ہیں، ہم اس پر قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، اور یہ AI کے ذریعے ساری خبریں پھیلائی گئی ہیں، جنریٹ کی گئی ہیں۔ میں نے تو ایسا کوئی الزام عمران خان پر لگایا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے۔ لیں جی، یہ بڑا اس کو سپن دینے کی کوشش کی جا رہی تھی تحریک انصاف اور عمران خان کے مخالفین کی طرف سے، وہ بات بننے سے پہلے ہی ٹھوس ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ساری غلط الزام تراشی ہیں، میں تو قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ صحافی سمینہ پاشا صاحبہ کہتی ہیں خوشی ہو یا غم ہو، یہ خاتون مریم نواز اس میں اپنی پبلسٹی سٹنٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، کوئی موقع تو جانے دو۔ نیاز کے لیے دیے جانے والے چاول کے ڈبوں پر بھی اپنی تصویر چپکائی ہوئی ہے، اور اس میں اب یہ دیکھیے صحافی اس پر بتا رہے ہیں کہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز سے متعلق ہے، مریم نواز کی جانب سے جو تشہیری مہم کی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی جو گزشتہ سال تشہیری مہم کی گئی، اس پر جو ہے وہ اربوں روپے، یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ 42 ارب روپیہ جو ہے وہ مریم نواز نے ایک سال کے اندر اپنی تشہیر پر خرچ کیا۔ اس تشہیر میں انہوں نے چینلز کو ایڈ دیے، اخبارات کو اشتہارات دیے، فلیکسیں لگائیں، اور متعدد یعنی جو انہوں نے اپنی ذات 42 ارب روپیہ ایک سال میں، یہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے الزام لگایا ہے کہ مریم صاحبہ نے اس طرح لگایا ہے، ذاتی تشہیر کہ اس کے اوپر 42 ارب لگائے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں۔ ایک اس وقت جو ہے وہ ایک پیج وائرل ہے سوشل میڈیا پر، اس میں ایک کانٹریکٹ کیا گیا ہے کمپنی کے ساتھ۔ اس کمپنی کو صرف لاہور کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے، لاہور کے 18 مقامات پر انہوں نے بل بورڈز لگانے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بڑی سکرینیں لگانی ہیں، اور ان 18 مقامات پر جو بل بورڈز لگنے ہیں، جو بڑی بڑی فلیکسیں لگنی ہیں، ان کا جو بل بنایا گیا ہے 1 محرم سے 10 محرم تک کے لیے، وہ تقریباً 20 کروڑ روپیہ ہے۔ یعنی 20 کروڑ روپیہ صرف 20 کروڑ روپیہ صرف لاہور میں 18 بل بورڈز پر 10 دن کے لیے، 20 کروڑ مریم صاحبہ کی تشہیر کے لیے میں تشہیر میں لگایا گیا کہ 1 محرم پر مریم نواز کی تصاویر پر مبنی جو ہے وہ بینر، بڑے پینا فلیکسز ہوں گے، بڑے بڑے بورڈ ہوں گے۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ یہ شاکر محمود اوان صحافی ہیں، وہ یہ سب تفصیل سامنے لے کر آئے ہیں۔ پھر پنجاب حکومت نے لوکل کمپنی کے سٹیکرز کے ساتھ پانی تقسیم کرنے کی بجائے سٹیکر کے اوپر پنجاب حکومت کا سٹیکر لگا کر پانی تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، نیاز میں بھی کرپشن، مرچیں تیز، سادہ پلاؤ میں بوٹی بھی نہیں، سیالکوٹ کے شہری کا شکوہ، اور اس نے یہ ویڈیو بھی شیئر کیا۔ دیکھیں تصویر مریم صاحبہ کی ہے، مریم نواز کی طرف سے یہ سبیل لگائی گئی ہے، جو اتنی کرپشن کر رہے ہیں لوگ، یہ دیکھیں اندر کیا ہے، سادے چاول، کوئی بوٹی شوٹی نہیں، کوئی چکن نہیں، مرچیں تیز، سادہ پلاؤ۔ یہ مریم نواز کی طرف سے اتنا پیسہ پاس کیا گیا ہے اور اندر کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، صرف تشہیر کے لیے کہ اس طرح سے مشہور ہو جائیں گے، اس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں ایک ٹریکٹر پہ بھی تصویر، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے شیخوپورہ میں مریم نواز کی تصویر والے گرین ٹریکٹرز کی تقسیم یہ ہو رہی ہے۔ ہر جگہ تشہیر، پیسہ اتنا بہا رہے ہیں کہ پاکستان سے امیر ملک ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں سے ٹیکس لے کر
तनख्वाहों में उड़ाई जा रहे हैं। जो अभी मखसूस नशिस्तें भी जो छीनी हैं उनकी भी तनख्वाहें 14 पिछले महीने की वो कमेटी की सूरत में उनको दी जा रही हैं। ये बड़ी ख़तरनाक खबरें आ रही हैं लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन की परवाज़ से परिंदा टकरा गया। परवाज़ के टेक ऑफ के दौरान रनवे पर परिंदा टकराया। अब ये हमारी बदनामी है, टर्किश इंटरनेशनल एयरलाइन है, दुनिया की बेहतरीन लाइन्स में से है, वो भी बताएं कि जी यहाँ तो परिंदे ही कंट्रोल नहीं हो रहे लाहौर में। और फिर इसको परवाज़ को वापस उतार लिया गया और कहा गया है कि रनवे पर टकराया है, अब जब तक इंजीनियर्स की इजाज़त नहीं होगी तब तक रवानगी नहीं होगी, ये कहा गया। सिर्फ ये एक वाक़या नहीं, एयर ब्लू एयरलाइन की परवाज़ से भी परिंदा टकरा गया और कहा जा रहा है एक इंजन के जो 2 उसमें ब्लेड्स थे उनको नुकसान पहुंचा। इंजन नंबर 2 के 2 ब्लेड मुतासिर हुए और इसको भी फिर ये किया गया कि लाहौर में वापस हंगामी लैंडिंग इसको करना पड़ी और परवाज़ ये PA481 को लाहौर से टेक ऑफ करते हुए बर्ड स्ट्राइक का सामना रहा। ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह कोटा से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ हादसे से बाल बाल बच गई। तो ये लाहौर एयरपोर्ट में क्या हो रहा है इसको भी देखना होगा कि ये किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है। ये लाहौर के लिए अच्छी खबरें नहीं है, एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। अभी वो बच्चे वाली खबर भी थी, 11 साल का बच्चा जिसने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, एक उनमें से जाँ बाक हो गया। तो ये अजीब व गरीब खबरें लाहौर से आ रही हैं। बहरहाल ये मुहर्रम हराम में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और अभी पता नहीं कि अब ये किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा। कम से कम एयरपोर्ट पर ये परिंदों की मौजूदगी क्या कूड़ा करकट की वजह से है या आबादी एयरपोर्ट के इर्द इतनी ज़्यादा कर दी जाती है, एयरपोर्ट से दूर रखनी चाहिए आबादी, ये सब वजूहात हैं। इसको तो अब हुकाम को देखना होगा क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनामी है। पाकिस्तान की परवाज़ें भी वापस आ रही हैं, हंगामी लैंडिंग हो रही है, इंटरनेशनल परवाज़ें भी, वो सब चीज़ें रिपोर्ट होंगी और हमारे लिए एक नया मसला बन जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।